خوبصورت ہو، اس کا آدمی کے جو ہے نا آدمی کا لباس خوبصورت نہ ہو، لیکن انسان کا لہجہ اچھا ہو، اس کا انداز اچھا ہو، وہ یاد رہ جاتا ہے، وہ یاد رہ جاتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک عورت اپنے حسن کی بنیاد پر 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ یا بہت زیادہ کرنے 1 سال، 1 مہینہ نہیں 1 سال اپنے حسن کی بنیاد پر ایک عورت 1 سال اچھی زندگی گزار سکتی ہے، باقی پھر کیا ہوگا آگے اگر اس کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے یہ چیز کام آئے گی، لہجہ کام آئے گا، اس کے رویے کام آئیں گے، اس کے انداز کام آئیں گے، اس کے بول کام آئیں گے۔ حسن فانی ہے، ختم ہو جاتا ہے، لہجے، بول، گفتار یہ چیز ہیں جو انسان کو سنوارتی ہیں۔ جی اسی طریقے سے کتنی باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے میں نے عرض کیا کہ آدمی کو کم بولنا ہے، بے موقع نہیں بولنا، 2 الفاظ بھی اچھے ہوں، 3 لہجہ بھی اچھا ہو، اور ساتھ ساتھ خندہ پیشانی، تاثرات جس کو کہتے ہیں وہ بھی اچھے ہوں، خندہ پیشانی۔ جی چلیے، اور یہ میں حدیثوں سے آپ کو لوگوں سے ایسے ملیں کہ دوسرا خوش ہو جائے، اور علماء نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ خندہ پیشانی سے آپ کو اللہ خوشیاں دیں گے۔ دیکھیں حدیث ہے، فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو کیا پسند ہے کہ خندہ پیشانی کے، تو اللہ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ میں لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملوں، کوئی مفاد نہیں، اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائے۔ معلوم ہو خندہ پیشانی سے خوشیاں دلوں میں اترتی ہیں۔ خندہ پیشانی میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، 4 مہینے کی بیٹی ہے میری، میں نے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں، تو جیسے بچوں کو ہنساتے ہیں اس طریقے سے بات کرو، سب صحیح ہے۔ میں نے جیسا آنکھیں بڑی کر کے ماتھے پہ بل ڈال کے یوں گھور کے دیکھا، آپ یقین جانے 4 مہینے کی بچی نے منہ پھیر لیا، واللہ 4 مہینے کی بچی اس چیز کو محسوس کر رہی۔ میں نے کہا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، میں نے دوسروں کو کہا نہیں، تو کئی مرتبہ میں نے کر کے دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، منہ بنا دیا، اور بعض اوقات تو منہ ہی پھیر لیا، آنکھیں بڑی کر لی، ماتھے پہ بل لیا۔ 4 مہینے کی بچی وہ محسوس کرتی ہے انسان۔ اور آپ اس سے سری آپ قرآن میں دیکھ لینا، اللہ کے نبی نے کچھ چہرے کے اثرات بدلے تھے، آسمان سے ڈانٹ آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک آدمی دین کی طلب لے کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے چہرے کے ماتھے کے آپ کے بلب کیوں آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ ڈانٹ آ گئی، کیا بدلا ہے؟ چہرے کے تاثرات بدلے۔ جی ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، ہمارے سامنے آخرت ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بھی فرمایا، صدقہ نیکی ہے، اور نیکیاں اور بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی برتن میں پانی ڈال دو۔ معلوم ہوا خندہ پیشانی بھی ایک صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان اب کتنے آدمیوں سے ملتا ہے، انسان خندہ پیشانی کے ذریعے سے اپنی نیکیوں میں انسان اضافہ کر سکتا ہے۔ جی مسکرا کر ملنے پہ بھی صدقہ ہے۔ جی یہ سارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چہرے کے اثرات۔ اب دیکھیے ہم سے کیا مطلوب ہے، ہماری زبان کا بول بھی موقع کا ہو، اور بول اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، اور ہمارے چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے، فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جی اگر اپنے مسکرانا وہ اب اس کے اوپر آپ حدیث جمع کریں، کتنی حدیث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جمع کریں، کتنا مسکراتے تھے آپ، تو آپ کو پورا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا اگر اپنے محبوب کو دیکھو تو مسکراؤ، وہ تمہاری محبت کو محسوس کرے گا۔ اگر اپنے دشمن کو دیکھو مسکراؤ، وہ تمہاری طاقت کو محسوس کرے گا۔ اگر اپنے چھوڑ جانے والے کو دیکھو تو مسکراؤ، وہ ندامت محسوس کرے گا۔ کسی انجان انسان کو دیکھو تو مسکراؤ، تمہارا نصیب اجر حاصل کرے گا۔ جی کتنی باتیں ہو گئی، میں بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو یہ قیمتی چیزیں اللہ دے دے۔ بے موقع نہیں بولنا ہے، موقع پہ بولنا ہے، اچھے الفاظ میں بولنا ہے، اچھے لہجے سے بولنا ہے، اور کیا ہوا، اچھا لہجہ ہے، اور خندہ پیشانی، اور چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں، اور بقیہ انسان کا انداز بھی متواضع انداز ہو۔ اب حیران ہوں گے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دیں، اپنے بازو بچھا دیں۔ اللہ کے نبی ان کو کہا جا رہا ہے کہ عام مومنین کے لیے، تو جو حکم اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے عام مومنین کے لیے، تو ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا
کہ اے مومنو تو تم دوسروں سے جب ملا کرو تو تمہارا انداز تواضع والا ہونا چاہیے، جھکاؤ والا ہونا چاہیے، عاجزی والا ہونا چاہیے. ایک جگہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ لفظ غور کریے گا، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یعنی اگر تم کام کے نہیں رہو گے، تم صفات والے نہیں رہو گے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں صفات والے لوگ پیدا کروں گا. کیا صفتیں ہوں گی؟ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کریں گے. آگے سنیے، جو مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اذلتن ہوں گے، متواضع ہوں گے، عاجزی کا انداز اختیار کرنے والے ہوں گے. جی رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی والا انداز یہ اللہ کو پسند ہے. جی چلیے آخری بات ہے، کیا کریں؟ ہے لے لیں جی، کہہ رہا ہے آپ کی اہم ترین بات ہے، آخری ہے، لے لیں. اچھا جی سنیے، بہت اہم ہے. اصل مسئلہ یہی آتا ہے. کیا مسئلہ آتا ہے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم مسکرا بھی لیں گے، ہم خندہ پیشانی سے بھی بات کر لیں گے، لیکن کس کے ساتھ؟ جو اچھوں کے ساتھ. لیکن جو ہمارے ساتھ برا کرے گا نہیں، اس کے ساتھ تو مشکل. اور سارا مسئلہ آتا یہیں پر ہے. تو آج کی نشست میں تو میں یہ تھوڑا سا یہ عرض کروں گا، اور میں آپ کو پہلے سے بتا دوں جو انشاءاللہ کل کی نشست ہے، میں سال سے احادیث میں یہ غور کر رہا تھا. جو سب سے مشکل کام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کیسے کرتے تھے. لوگ حضور کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرتے تھے، آپ کو بھی برا لگتا ہے. بہت کچھ مل رہا تھا. آپ یقین جانے ہر دوسرے تیسرے سطر پر کوئی ایک حدیث، کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی غلطی کی، حضور نے اس کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کیا. لیکن مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا کہ عملی زندگی میں انسان اس کو کیسے کوئی ایک اصول بنا لے. جو انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی میں آپ کو صرف حضور وہ چیزیں انشاءاللہ وہ ساری حدیثوں سے ہوگا، میں آپ کو اس حضور کی زندگی سے دکھاؤں گا کہ لوگوں کے برے رویوں پر، برے بولوں پر، برے انداز پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اچھا اب تک جی بات آئی نا، اس کو ذرا آپ کے ذہن میں شاید سوال بھی ہوگا کہ جی یہ اخلاقی تعلیم بہت بولنا تو آسان ہوتا ہے کہ مت بولو، میٹھا بولو، اچھا بولو، لیکن جب کوئی کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو روکے نہیں، کسی کو ٹوکے نہیں، کسی کو سمجھائے نہیں، کسی کو تنبیہ نہ کرے، ہم کچھ نہ کریں. ایسے کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ بچوں کو بھی نہ ڈانٹیں، نہ ڈپٹیں، نہ تنبیہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تنبیہ کرنی ہے، اور یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے. لیکن کس چیز سے بچنا ہے؟ جذباتی تنبیہ سے بچنا ہے، جذباتی رویے سے بچنا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی. آج کی اس نشست میں یہ تھوڑی سی باتیں دیکھ لیں. لوگوں کے برے رویوں پر ہمیں کیا کرنا ہے. جی پڑھی، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس کو آپ غور سے سنیے گا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عموماً عفو کا ایک ترجمہ درگزر کرنے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر اس کا ترجمہ آپ ذرا غور سے سنیے گا. اور پہلے میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس آیت کے بارے میں. بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ عینی نے، تقریباً اچھے خاصے مفسرین نے، سب نے ایک بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ قرآن میں جتنی اخلاقی تعلیمات ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت وہ یہ ہے، اس سے بڑی کوئی جامع آیت نہیں. جتنی اخلاق کی تعلیمات قرآن میں دی گئی ہے، سارا قرآن اخلاقی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اتنی زبردست آیت جس نے سب چیزوں کو سمیٹ لیا، اس سے بڑھ کر کوئی جامع آیت نہیں. اچھا، تھانوی رحمہ اللہ نے اوروں نے بھی اس کا ترجمہ کیا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. عفو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جو زائد ہو تمہاری ضرورت سے وہ سب وہ خرچ کر دیا کرو. اب آپ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر اب اس آیت کو حل کریں. خُذِ الْعَفْوَ، کیا کرو؟ اب میں ترجمہ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو اس کا سرسری ترجمہ کیا، لوگوں کے سرسری رویوں کو بس قبول کر لیں، لوگوں کے سرسری رویوں کو قبول کر لیں. میں ذرا سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اللہ مجھے بھی سمجھ دے.
کیا کہا؟ اف کہتے ہیں زائد چیزوں کو. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں خذ العفو، لوگ اپنی ضرورت